ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں جو ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب البر والصلہ میں لکھا ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس خاندان کی قیمت کیا ہے، قدر کیا ہے، عظمت کیا ہے. جنت کی وراثت تو ملی ہوئی ہے. سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین. ہرات میں ایک سادات خاندان کے نوجوان فوت ہو گئے. ان کی بیوی اپنی بچیوں کو لے کر سمرقند ہجرت کر گئیں کہ کوئی اسباب معیشت نہیں تھے ہرات میں. تو وہاں پتہ کیا کوئی سخی سردار ہو، تو پتہ چلا ایک مسلمان بڑا سخی سردار ہے اور ایک مجوسی آگ کا پجاری بڑا سخی سردار. تو مسلمان کے پاس گئی اور کہا کہ میں آل رسول سے ہوں، بیوہ ہوں، مسافر ہوں، میری بچیاں ہیں، مجھے ٹھکانہ چاہیے. اس نے کہا کوئی تیرے پاس سند دلیل؟ وہ کہنے لگے میں پردیسی کہاں سے لاؤں سند دلیل؟ وہ کہنے لگا یہاں تو ہر آدمی کہتا میں آل رسول ہوں. تو وہ چلی گئی مجوسی کے پاس، آگ کا پجاری. کہا میں مسلمانوں کے نبی کے خاندان سے ہوں، پردیس میں ہوں، ٹھکانہ چاہیے. اس نے ایک دم اپنی بیوی کو ساتھ بھیجا جہاں بچیاں انہوں نے مسجد میں بٹھائی تھی، لے کر اپنے گھر آ کے سمرقند ٹھنڈا علاقہ ہے، کھانا کھلایا، سلایا. رات کو مسلمان سردار نے خواب دیکھا جنت میں خوبصورت عالیشان محل ہے سونے چاندی کا، دروازے پر اللہ کے نبی کھڑے ہیں. یہ پوچھتا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ ایک ایمان والے کا ہے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے ایمان پہ کوئی دلیل پیش کر. تو ایک دم گھبرا گئے. پھر آپ نے بڑے غصے سے فرمایا کہ میری بیٹی تیرے پاس چل کر آئی، تو اس سے دلیل مانگنے لگا، سند مانگنے لگا، دور ہو جا میری نظروں سے. اس کی آنکھ کھلی تو اس کی چیخ و پکار. وہ کہاں گئی وہ عورت، وہ بچیوں والی کہاں گئی؟ پتہ چلا کہ وہ تو لے گیا آگ کا پجاری. تو ننگے پاؤں ننگے سر بھاگ دوڑ 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 دروازے پہ دستک دی. وہ باہر نکلا. کیا ہوا؟ کہا وہ خاتون اپنی بچیوں سمیت مجھے واپس کرو، وہ ہماری مہمان ہے. کہا حضور یہ سودا نہیں ہو سکتا. وہ کہنے لگا 300 دینار لے. 300 دینار بہت بڑی رقم تھی اس زمانے میں. کہا 300 دینار لے لو، وہ خاتون بچیاں مجھے دے دو. کہا حضور بن دیکھے کا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ چکا ہوں، اب کیسے واپس کروں؟ آپ نے خواب دیکھا، میں نے بھی خواب دیکھا. جب آپ کو ڈانٹ پڑ رہی تھی خواب میں، میں بھی اسی خواب میں موجود تھا. پھر آپ میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ تو نے میری بچی کو ٹھکانہ دیا. اللہ نے تیری اور تیرے سارے خاندان کی بخشش کر دی ہے اور تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. کہا میری آنکھوں ہم سب کلمہ پڑھ چکے ہیں، ہم سب ایمان لا چکے ہیں، اب میں واپس نہیں کروں گا. بھائیو قدر کیا کرو اللہ کے نبی کے خاندان کی. جہاں بھی ہیں قابل قدر ہیں، قابل قدر ہیں. چونکہ یہ سلسلے جا کر ملتے ہیں وہاں جہاں جا کر ساری عزتوں کی انتہا ہو جاتی، انتہا ہو جاتی. اور آپ کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بہت سے لوگوں نے ایسے ہی اپنے آپ کے ساتھ یہ نام لگا دیا ہے، لیکن میں تو کہتا ہوں کبھی تحقیق نہ کرو. بس جب لفظ سید آئے جو خدمت کر سکتے ہو کیا کرو. تحقیق میں نہ پڑا کرو کہ تم تو اللہ اس کے رسول سے سودا کر رہے ہو، اسے تھوڑا ہی کر رہے ہو. اللہ اور اس کے رسول قدردان ہیں، انشاءاللہ قدردان ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم. عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، مطلب، ہاشم، عبد شمس اور نوفل. 2 ایک طرف ہو گئے ہاشم اور مطلب، 2 ایک طرف ہو گئے عبد شمس اور نوفل. عبد شمس اور نوفل کا دھڑا بنو امیہ سے مشہور ہوا اور مطلب اور ہاشم کا دھڑا بنو ہاشم سے مشہور ہوا. خیبر کی جنگ میں آپ نے جب مال غنیمت تقسیم کیا تو خمس میں آپ نے مطلب کی اولاد کو بھی دیا اور ہاشم کی اولاد کو بھی دیا. تو نوفل کی اولاد اور عبد شمس کی اولاد حضرت عثمان کے پاس آئے کہ ہم بھی تو عبد مناف کی اولاد ہیں، ہمیں بھی دینا چاہیے.
تو حضرت عثمان آئے، یا رسول اللہ یہ عبد شمس اور نوفل والے کہہ رہے ہیں ہم بھی تو عبد مناف کی اولاد ہیں، تو ہمیں بھی تو دیا جائے اگر مطلب کی اولاد کو دیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ مطلب اور ہاشم تو ہمیشہ ایسے رہے، فشبک بین اصابع، یوں کر کے کہا کہ مطلب اور ہاشم تو ہمیشہ ایسے رہے۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد طاقت کا توازن بنو امیہ کی طرف چلا گیا کہ مکے کا سردار حرب بنا ابو سفیان کا والد۔ عبد المطلب تک سرداری بنو ہاشم کے پاس تھی، لیکن جب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو سرداری کا جو پگ تھی وہ حرب کے سر پر آئی، تو جنگ کی قیادت سیادت وہ سب سے بڑی سرداری ہوتی تھی، تو وہ حرب بن امیہ بن عبد شمس، ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس، یہ لڑی یوں بن جاتی ہے۔ تو اس میں حرب بڑا سردار بن گئے، اور بنو ہاشم کے پاس صرف حاجیوں کو پانی پلانے والا رہ گیا کام، باقی سرداری ساری بنو امیہ کے پاس چلی گئی۔ تو من انفسکم، سب سے عالی خاندان، سب سے اعلی خاندان۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن ہر نسب ٹوٹ جائے گا لیکن میرا نسب باقی رہے گا، وَسَأَبُلُّهَا بِبَلَالِهَا، میں اپنے نسب کو پانی لگاؤں گا۔ كُلُّ سَبَبٍ مُنْقَطِعٌ إِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي، ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا قیامت کے دن لیکن میرا رشتہ باقی رہے گا، میں اپنے رشتہ داروں کو پانی پہنچاؤں گا، پانی لگاؤں گا۔ دیکھو بھائیو، کسی بھی مسلمان کو حقیر نہ جانو، چاہے کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، پتہ نہیں کب اللہ اس پر اپنی نظر کرم فرماتے اور میں اسے حقیر جان کر ذلیل و خوار ہو جاؤں۔ اپنے عیب دیکھو، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ دھن رے دھنی اپنی دھن پرائی دھنی کا پاپ نہ پن، تیری روئی میں چار بنولے سب سے پہلے ان کو چن۔ میرے استاد مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے، کہہ رہے بھائیو اپنے عیب دیکھا کرو اوروں کے عیب نہ، یہ پرانی اردو ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اپنے عیب دیکھو اوروں کے عیب نہ دیکھو، تو اللہ کے محبوب اور مقرب بن جاؤں گی۔ اوروں کے عیب دیکھنے سے آدمی اللہ کی نظروں سے گر جاتا ہے، اور ہمارے یہاں تو صرف عیب ہی نہیں دیکھے جاتے، جھوٹے الزام بھی ہیں، بہتان بھی ہیں۔ عدالتوں میں چلے جاؤ، اتنے جھوٹے کیس بنے ہوئے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ایک جج کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو ڈبونے میں صرف لاہور کی جو عدالتوں میں ظلم ہو رہا ہے وہی کافی ہے۔ ایک جج نے کہا، جج کے الفاظ ہیں، میرے الفاظ نہیں، میں صرف نقل کر رہا ہوں۔ میرے نبی نے تو کہا تھا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ سارا ملک جھوٹ اور دھوکے کا شکار ہو گیا۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، عالی خاندان، سب سے نفیس خاندان، سب سے بڑا خاندان، سارے خاندانوں پر جن کی سرداری کی مہر لگ گئی ہے، اللہ نے ان کو دنیا میں پھیلا دیا ہے، تو ہم اللہ کے نبی کی نسبت سے قدر کریں گے، ہم تحقیق میں نہیں پڑھیں گے واقعی ہے یا نہیں ہے، کچھ ان کی خدمت کر سکتے ہو کر دو۔ تو آپ کی برکت سے آپ کے خاندان کو عزت ملی، بلندی ملی، بڑائی ملی، جنت کی سرداریاں ملی۔ آپ کی بیگمات واحد بیگمات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ازواجہ امہاتہم کا لقب دیا کہ میرے نبی کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں، اور آپ کی برکت سے یہ عزت ملی۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُم مِّن بَعْدِهِ أَبَدًا، ہر آدمی کے مرنے کے بعد اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، عدت کے بعد عورت شادی کر سکتی، لیکن میرے اللہ نے کہا میرے نبی کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی یہ نکاح باقی ہے، ان سے کوئی شادی نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے حبیب سے وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے میرے محبوب آپ بھی اب ان کو طلاق نہیں دے سکتے، یہی آپ کی بیویاں ہیں۔ آپ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طلاق دی، جبریل آ گئے
یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آپ کی جنت کی بیوی ہیں، آپ ان سے رجوع فرمائیں۔ اور دوسرا فرمایا، ایک وجہ یہ بتائی، دوسرا یہ بتائی کہ اگر آپ نے ان کو طلاق دی تو میرے عمر کو بڑا دکھ ہوگا، اس کا دکھ دور کرنے کے لیے آپ ان سے رجوع فرمائیں۔ بات کو چھانٹا اور اس میں سے میرا انتخاب کیا، اور اہل البیت اور آل الرسول، پھر تو انتہا کر دی ہے۔ کون بیان کرے گا آپ کی شان کو؟ سب سے عالی خاندان عرب، عرب میں سب سے عالی مدر، مدر میں سب سے عالی قریش، قریش میں سب سے عالی ہاشم، ہاشم میں سب سے عالی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور آپ کی برکت سے پھر آپ کا خاندان، آپ کی آل، اہل البیت، آل علی، اولاد علی، اولاد جعفر، اولاد عقیل، اولاد عباس رضی اللہ تعالی عنہم، ان چار مقدس ہستیوں کی اولاد کو اہل البیت کہا جاتا ہے، آل الرسول کہا جاتا ہے۔ ان پر صدقہ زکوٰۃ حرام ہے، ان کو ہدیہ دیا جاتا ہے۔ اہل البیت کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، ان کی شان کے خلاف ہے۔ صدقے کی کھجوریں آئی پڑی تھی، حضرت حسن نے ایک اٹھا کے منہ میں ڈالی، اپنے ایسے کیا، اور ایک دم ان کے منہ سے وہ نکال لی، کہا نہیں بیٹا ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ اور سلمان فارسی کو اس کے آخری استاد نے بتایا تھا کہ وہ اس نبی کی نشانی ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ہدیہ کھائیں گے، اور ان کے کندھے پر مہر نبوت ہوگی۔ تو جب آپ تشریف لائے تو سلمان فارسی امتحان کے لیے گئے، کہا کہ یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا کھاؤ بھائی، خود نہیں کھائی۔ اگلے دن گئے، کہا یہ ہدیہ کی کھجوریں ہیں، تو آپ نے خود بھی اٹھائی اور صحابہ سے بھی فرمایا کھاؤ بھائی۔ تو اہل البیت پر زکوٰۃ نہیں، ان کو پوری امت کے ذمے ہے کہ ان میں اگر کوئی غریب اور فقیر ہے تو ان کو ہدیہ دیا جائے، زکوٰۃ نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بہت عالی خاندان بنایا ہے۔ بلال، یہ کیا بے وفائی، ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا۔ ان کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے سمجھا کہ آپ واقعی زندہ ہیں، مدینہ میں مجھے بلا رہے ہیں۔ اس قدر سحر ہوا خواب کا کہ اسی وقت اونٹنی تیار کی، 21 دن کا سفر ایک ہفتے میں طے کیا، اور جب مدینے میں داخل ہونے تک ان کو یاد نہیں کہ آپ جا چکے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک میں آ گیا، یا رسول اللہ لبیک میں آ گیا۔ جب پہنچے قریب روزے کے تو گر پڑے، کہا ہائے، وہ جا کے قبر کے اوپر ایسے لیٹ گئے اور دھاڑ دھاڑ شروع کر دی، یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ نماز کا وقت ہو گیا، سب کو پتہ تھا، قسم کھائی ہوئی ہے میں نے اذان نہیں دینی۔ تو سارے بڑے بڑے صحابہ، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی آنکھوں کے تارے، میرے نبی کے راج دلارے، جنت کے سردار حسن حسین کے پاس گئے کہ بھتیجو آج آپ بلال سے کہو کہ اذان دے دے، ورنہ وہ کبھی نہیں دیں گے۔ دونوں بھائی آئے، چچا ایک درخواست، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ درخواست کہہ رہے ہو؟ آپ تو میرے آقا ہو، حکم فرمائیں کہ جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج اذان دیتے، اور جب میدان معاشر میں دنیا اکٹھی ہوگی تو اللہ خود، اللہ خود، اللہ خود بلال سے کہے گا اونٹنی پہ کھڑے ہو اور اذان دے۔ جس دن آپ کی وفات تھی، جبریل اندر آ کے کھڑا ہو گیا، خاموش۔ آپ نے کہا خیریت کیا ہوا؟ کہ باہر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے۔
वकील साहब को किसी पूछना है, मौलाना तारिक जमील को किसी पूछना है? आपने फरमाया आ जाए। इजाज़त पर इज़राइल अंदर आया और कहने लगा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आपने जवाब दिया, कहा आदम से लेकर आज तक जितनों की रूह निकाली है, खलील कलीम, किसी को सलाम नहीं किया, आप पहली हस्ती हैं, मैं आपको सलाम पेश कर रहा हूं। आदम से लेकर आज तक किसी से इजाज़त लेके अंदर दाखिल नहीं हुआ। आपके बारे में आपके रब ने फरमाया पहले इजाज़त लेना फिर अंदर जाना, ना मिले इजाज़त वहीं से वापस आ जाना। ऐसे रसूल से बगावत करते हैं हम, ऐसे रसूल से सारा पाकिस्तान कहता है झूठ के बगैर काम नहीं चलता। और मेरा नबी फरमाता है अस्सिद्क़ु युंजी वल कज़िबु युहलिक, झूठ हलाक कर देता है, सच नजात देता है। जहां मौत भी हाथ बांध के खड़ी हो। और आप पहली बात इजाज़त लेकर जाना, ना मिले तो वापस। दूसरी बात अस्सलामु अलैक। तीसरी बात आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो छोड़ के वापस आ जाए। और कह देना इश्मा शीत, या रसूल अल्लाह जितनी जिंदगी चाहते हैं आपको मुबारक है। पढ़ा करो, थोड़ी देर फाइलें रख दिया करो और अपने नबी की ज़िंदगी को पढ़ा करो कि मेरा, अभी जो थे ना जिन्होंने नात पढ़ी, मेरा पैगंबर अजीब तर है, ये मुज़फ़्फ़र वारसी की है। क्या खूबसूरत जुमला है, मेरा पैगंबर अजीब तर है। अल्लाह के बाद कोई है तो वो अल्लाह का हबीब है। अल्लाह के बाद किसी का मकाम है तो वो अल्लाह के हबीब का है। अपनी वकालत को, अपनी ज़िंदगी को, अपने तौर व अतवार को पर मोहम्मदी मोहर लगाओ। अगर मोहम्मदी मोहर नहीं है तो फेंक दिया जाएगा। अबू लहब सैयद है, अबू लहब कुरैशी है, अबू लहब चाचा है। मेरा रब फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, बर्बाद है ये खबीस। बिलाल हबशी है, हबशी का बेटा है। और मुझे मुताले का ज़ौक़ सारी ज़िंदगी रहा, अब भी है। मैं आज तक बिलाल के दादे का नाम नहीं ढूंढ सका, इतना बेनाम आदमी है। कब्र कहाँ है? दिमश्क। नबी का क्या फरमान है? सबसे पहले कब्र से मैं निकलूँगा क़यामत के दिन। मेरे दाएं तरफ अबू बकर, मेरे बाएं तरफ उमर, और बिलाल मेरे कदमों से उठाया जाए। शाम से नहीं, कदमों से। और मेरे लिए बुर्राक आएगा, मैं उस पर सवार हूँगा। बिलाल के लिए सुर्ख ऊँटनी आएगी, वो उस पर सवार होकर मेरे आगे एज ए ड्राइवर चलेगा। और जब मैदान माशर में दुनिया इकट्ठी होगी तो अल्लाह खुद, अल्लाह खुद, अल्लाह खुद बिलाल से कहेगा ऊँटनी पे खड़े हो और अजान दे। बिलाल अजान देंगे, सारा महशर सुनेगा। एक और वाक़या सुनाता हूँ। आपका जसद मुबारक पड़ा है, 11 बजे के करीब इंतकाल हुआ, राउंड अबाउट ज़ुहर की अजान देने के लिए चढ़े। जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुँचे, आवाज़ बंद हो गई। रोते 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 मुश्किल से अजान पूरी की, नीचे उतरे का सुन लो, मैं कसम खाता हूँ नबी के बाद अब किसी के लिए अजान नहीं दूँगा। और कुछ दिनों के बाद अबू बकर के पास आए, अबू बकर अब मेरा दिल नहीं लगता आपके बग़ैर मदीने में, मुझे जिहाद की इजाज़त दे दो।
انہوں نے پہلے تو روکا، پھر حضرت عمر نے سفارش کی، جانے دو، پریشان ہے، اجازت مل گئی۔ خام میں زیارت ہوئی، بلال یہ کیا بے وفائی، ہمیں ملنا ہی چھوڑ دیا۔ ان کی جب آنکھ کھلی تو انہوں نے سمجھا کہ آپ واقعی زندہ ہیں، مدینہ میں مجھے بلا رہے ہیں۔ اس قدر سحر ہوا خواب کا کہ اسی وقت اونٹنی تیار کی، 21 دن کا سفر 1 ہفتے میں طے کیا، اور جب مدینے میں داخل ہونے تک ان کو یاد نہیں کہ آپ جا چکے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک میں آ گیا، یا رسول اللہ لبیک میں آ گیا۔ جب پہنچے قریب روزے کے تو گر پڑے، کہا ہائے، وہ جا کے قبر کے اوپر ایسے لیٹ گئے اور دھاڑ دھاڑ شروع کر دی، یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ میں تو آ گیا ہوں، آپ کہاں؟ نماز کا وقت ہو گیا، سب کو پتہ تھا، قسم کھائی ہوئی ہے میں نے اذان نہیں دینی۔ تو سارے بڑے بڑے صحابہ، میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے نبی کی آنکھوں کے تارے، میرے نبی کے راج دلارے، جنت کے سردار حسن حسین کے پاس گئے کہ بھتیجو آج آپ بلال سے کہو کہ اذان دے دے، ورنہ وہ کبھی نہیں دیں گے۔ ایک 10 سال کے، ایک 9 سال کے، 2-3 سال گزر گئے تھے، تو یہ دونوں بھائی آئے، چچا ایک درخواست ہے۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ درخواست کہہ رہے ہو؟ آپ تو میرے آقا ہو، حکم فرمائیں کہ جیسے آپ ہمارے نانا کے لیے اذان دیتے تھے آج اذان دیتے۔ تو بلال کی چیخیں نکل گئیں روتے روتے، کہا بھتیجو میں نے قسم کھائی تھی کہ میں اب کبھی اذان نہیں دوں گا، لیکن تم تو میرے نبی کے راج دلارے ہو، میں آج قسم توڑوں گا، اذان دوں گا۔ یہ مسجد، یہاں ایک انصاری عورت کا گھر تھا، اس کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیتا، اس کی چھت پہ چڑھ اللہ اکبر کہا تو مدینے کی عورتیں بھی روتی ہوئی گلیوں میں باہر آ گئیں، اور سب کو ایسے لگا جیسے آپ زندہ ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سارا مدینہ بھول گیا کہ آپ جا چکے ہیں، وہ دھاڑ دھاڑ مچ گئی، در و دیوار رونے لگے۔ کیا سما ہوگا؟ اس کو عزت کہتے ہیں۔ آپ چیف جسٹس بن جائیں، اس کو عزت نہیں کہتے۔ آپ صدر، وزیر اعظم بن جائیں، مالدار بن جائیں، اس کو عزت نہیں کہتے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اذان دی، مدینے کی گلیوں میں آنسو بہنے لگے، احد پہاڑ لرز گیا بلال کی اذان سے۔ پھر ایک اور وقت آیا، غلامی مصطفیٰ میں عزت ہے، میرے رب کی قسم، ایک بروہی بننے میں عزت نہیں ہے، غلام رسول بننے میں عزت ہے۔ پاکستان تو ویسے چھوٹا سا ملک ہے، 7 بر اعظم کی بادشاہی میں وہ عزت نہیں ہے جو غلامی رسول میں عزت ہے۔ بیت المقدس پہ اٹیک ہوا تو بیت المقدس والوں نے کہا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس شہر کو کون فتح کرے گا، اپنے امیر کو بلاؤ، اگر وہی ہوا تو ہم چابیاں دے دیں گے، وہ نہ ہوا پھر ہم سب ذبح ہو جائیں گے، شہر نہیں حوالے کریں۔ تو صحابہ نے سوچا جنگ میں تو دھوکہ دینا جائز ہے، الحرب خدع۔ تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر ہم شکل تھے، تو انہوں نے کوئی ہفتے 10 دن کے بعد نہ حضرت خالد بن ولید کو کھڑا کر دیا کہ یہ ہمارا امیر ہے، جائز ہے جنگ میں۔ انہوں نے قلعے کی دیوار پہ کھڑے ہو کر
کتاب دیکھی، ان کو دیکھا، کہنے لگے یہ اس جیسا ہے، یہ وہ نہیں ہے، اصلی بلاؤ۔ پھر حضرت عمر کو خط بھیجا گیا تو سارے صحابہ کہنے لگے کوئی ضرورت نہیں جانے کی، اللہ کا وعدہ ہے فتح ہماری ہے، لیکن مولا علی نے فرمایا کہ عمر تیرے جانے سے اگر مسلمانوں کا خون بچتا ہے تو تمہیں جانا چاہیے۔ کہا علی صحیح کہہ رہا ہے۔ اس پر پھر یہ تشریف لے گئے، سامنے کھڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا کہاں یہی ہے، چابی پکڑائی اور شہر میں داخل ہوئے۔ ظہر کی نماز کا وقت تھا تو سارے صحابہ کی خسر خسر، کسی طرف بلال اذان دے، کسی طرف بلال اذان دے، تو سارے آئے حضرت عمر کے پاس کہ امیر المومنین آج بیت المقدس کی پہلی اذان ہے، بلال سے کہو اذان دے۔ کون سے سید خاندان سے تھا بلال؟ یہ عزت کہاں سے مل رہی ہے؟ نبی کے قدموں کی خاک تلے مل رہی ہے۔ تو حضرت عمر نے بولا عمر عمر، کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، سیدنا بلال، ہمارے آقا بلال، ایک درخواست تو مان لو۔ کہنے لگے کیا؟ کہ آج اذان دے دو۔ یہ سارا مجمع تڑپ رہا ہے، ان کے پھر آنسو گرنے لگے کہ اچھا عمر، تیرے کے لیے قسم توڑوں گا جیسے حسنین کے لیے توڑی تھی۔ اور وہ جو آپ گنبد آپ کو نظر آتا ہے بیت المقدس میں، یہ گنبد اس وقت نہیں تھا، چٹان تھی، اس چٹان کے ساتھ براق کو باندھا گیا تھا۔ اس چٹان پہ چڑھے، جب اللہ اکبر کہا تو 40,000 کا لشکر رو رو کے زمین پہ گر گیا۔ اللہ کے نبی کی یاد آ گئی، زمانہ یاد آ گیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں بہنوں، یہ زندگی امتحان اور پیپر ہے۔ اپنے محبوب کی زندگی ڈھونڈو اور اپناؤ۔ آپ کے دلائل صحیح ہوں، آپ کے حق میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارا نظام ظلم ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے سارے دلائل ٹھیک ہوں اور جج صاحب کسی اور کی مان کے بیٹھے ہوئے ہوں اور اس کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ یہ بات میری یاد رکھنا، قوموں کی تباہی معیشت کی کمی سے نہیں ہوتی، اللہ کی قسم، قرآن کی گواہی ہے۔ کوئی قوم اس لیے نہیں ہلاک ہوئی کہ پیسے کم ہو گئے تھے، مقروض ہو گئے تھے۔ جو قوم ہلاک ہوئی ہے ظلم پہ ہلاک ہوئی ہے، ظلم پہ ہلاک ہوئی ہے، ظلم پہ ہلاک ہوئی ہے۔ اور میں صرف عدالتوں کی بات نہیں کر رہا، میرا ریڑھی والا بھی ظالم ہے۔ اس حال میں سیلاب میں چوریاں کر رہے ہیں تو میں تو رو رو کے میرا برا حال ہوا ہے کہ یا اللہ، ایک کتنا بڑا عذاب اور ایک اس میں چوریاں ہو رہی ہیں۔ تو ظلم صرف طاقتور نہیں کر رہا، ہمارا غریب بھی ظالم ہے، مالدار بھی ظالم ہے، اور ہر قوم کی تباہی کا ایک ہی سبب ہے اور وہ ظلم ہے، ظلم ہے، ظلم ہے۔